اللہ اکبر۔ کیا آپ کو اسلامی تاریخ پر مبنی بہترین ڈرامے اور سیریز کی تلاش ہے؟ کیونکہ لوگ موویز اور ڈرامہ کے دور میں کتاب پڑھنے کو ترجیح دینے کی بجائے اس کو ڈاکومنٹری کی شکل میں دیکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کو ایسی 6 سیریز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات کی گہری سمجھ فراہم کرے گی۔ یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ان سیریز میں فلمائے گئے کسی بھی سین سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو تاریخ کے مطابق نظر نہ آ رہا ہو۔ ان سیریز کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ذہنوں میں تاریخ کے حوالے سے ایک دھندلا سا تصور ضرور لا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیریز کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بنائی گئی سیریز یوسف کا خواب سے کرتے ہیں۔ اس سیریز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں، صبر اور اللہ کی رضا کی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل کا حل ملتا ہے۔ نیز اس میں ان تاریخی واقعات کو بڑی باریکی سے فلمایا گیا ہے جو قرآن اور دیگر الہامی کتب میں درج ہیں۔ ناظرین اکرام، اب یہاں سے جو اگلی 5 سیریز کے نام دیے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ کے یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر مبنی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان 5 سیریز کو ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اسلامی تاریخ کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس فلم کا نام ہے وہ ہے دی میسیج۔ یہ ایک کلاسک فلم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ابتدائی اسلام کی تاریخ کو دکھاتی ہے۔ یہ فلم نہ صرف اسلام کے آغاز کو بیان کرتی ہے بلکہ اس میں جدوجہد اور مشکلات کو بھی پیش کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے اپنی شناخت کے لیے برداشت کی۔ اس فلم کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نہیں فلمایا گیا اور نہ ہی آواز کو سنایا گیا، اور بیک گراؤنڈ میوزک کو بھی بڑی حد تک ایوائڈ کیا گیا۔ یہ فلم اسلام کے ابتدائی زمانے پر فلمائی گئی۔ اس سے اگلی سیریز جس کا نام دیا جاتا ہے وہ ہے عمر سیریز۔ عمر سیریز جو حضرت عمر بن خطاب کی زندگی پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ یہ سیریز بظاہر تو عمر بن خطاب کی زندگی پر بنائی گئی لیکن اس میں مسلمانوں کا سارا ابتدائی زمانہ یعنی نبوت سے لے کر خلافت تک فلما دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اس ڈرامے میں ایک مضبوط اور عادل رہنما کے طور پر تصور دیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کے ساتھ ہی یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، یعنی خلیفہ دوم کی وفات تک کے حالات آپ اس سیریز تک دیکھ سکتے ہیں اور اس زمانے کا دھندلا سا تصور اپنے ذہنوں میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی سیریز جو امام علی کے نام سے ہے، کیونکہ پچھلی سیریز جو کہ عمر سیریز تھی میں خلیفہ دوم تک کا زمانہ فلمایا گیا۔ اب اس سے آگے کے وقت کا تصور اپنے ذہنوں میں لانے کے لیے امام علی سیریز سے بہتر کوئی نہیں، کیونکہ اس میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے آخری 10 سال بھی فلمائے گئے ہیں۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سیریز ایران میں بنائی گئی لیکن اس میں کہیں بھی خلفائے راشدین کی توہین نہیں کی گئی۔ حضرت علی کی زندگی، ان کی شجاعت، علم اور قیادت کے حوالے سے یہ سیریز ایک گہرے اور سچے انسان کے طور پر امام علی کو پیش کرتی ہے۔ اس سیریز میں مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں ان کے عدل، حکمت اور مشکلات جن کا ان کی زندگی اور ان کی حکومت میں ظہور ہوا، جیسا کہ فتنہ خوارج، اس کے علاوہ جنگ صفین اور نہروان وغیرہ، یہ سب کچھ فلمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یعنی جو حضرت علی کا دور حکومت تھا، یہ 5 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں اور آج تک وجہ بحث بنے ہوئے ہیں۔ ان کو اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اس سے اگلی سیریز ہے تنہا ترین شہزادہ۔
امام علی سیریز کے بعد کے زمانے کو دیکھنے کے لیے اگلی سیریز تنہا ترین شہزادہ کے نام سے ہے۔ تنہا ترین شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر مبنی سیریز ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اس سیریز میں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے واقعات کو زیر غور بنایا گیا ہے، جن میں ان کے بیٹے امام حسن کی حکومت اور اس حکومت میں مشکلات، صلح حسن اور ان کی قربانی کو دکھایا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں صلح کا پیغام ملتا ہے۔ یہ سیریز حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے اور ان کی شہادت پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سے اگلے زمانے کو دیکھنے کے لیے جو فلم جس کا نام آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہے حسین ہو سیڈ نو۔ امام حسن کی شہادت کے بعد کے واقعات کو دیکھنے کے لیے حال ہی میں ایک فلم بنی جس کا نام ہے حسین ہو سیڈ نو۔ یہ فلم ہمیں امام حسین کی عظیم قربانی اور ان کی وفاداری کو دکھاتی ہے، جب انہوں نے یزید کی ظلم کی حکومت کے سامنے سر نہ جھکایا، کیونکہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے کہ جس کے درد سے مسلمانوں کا دل آج بھی چھلنی ہے، کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ سارا زمانہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی اور آخری سیریز مختار نامہ ہے، جو مختار ثقفی کی قیادت اور ان کے بدلے کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ سیریز کربلا کے بعد کی کہانی ہے جب مختار نے شہداء کا بدلہ لیا اور ظلم کے خلاف جنگ کی۔ یہ سیریز بھی ایران میں بنائی گئی، جس میں کربلا کے واقعے کے بعد کے واقعات کو فلمایا گیا اور کربلا کے ظالموں کا انجام بھی دکھایا گیا ہے کہ جنہوں نے نواسہ رسول پر ظلم کیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مختار ثقفی نے چن چن کر کربلا کے ظالموں سے بدلہ لیا۔ یہ سیریز مختار ثقفی کی شہادت پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ 6 اسلامی سیریز آپ کو تاریخ کی ایک نئی روشنی فراہم کریں گی، کیونکہ ان 6 سیریز میں اسلامی تاریخ یکے بعد دیگرے سٹیپ بائی سٹیپ دکھائی گئی ہے، جہاں آپ اسلامی شخصیات کی قربانیوں اور جدوجہد کو دیکھیں گے۔ ان میں سے آپ کو کون سی سیریز سب سے زیادہ پسند آئی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔